السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے نیشن بلڈنگ میں میڈیا کا کردار، قوم کی ترقی اور بہتری میں ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں دو بہت ہی سینئر صحافی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلتا ہوں۔ سیف الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، انگریزی اخبارات سے وابستہ ہیں اور ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معین نظر صاحب۔ معین نظر صاحب نے بھی ایک طویل عرصہ ایک بڑے اخبار میں کام کیا، آج کل الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں اور یہ پریس کلب کے 2 دفعہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو۔ شکریہ جناب۔ سیف صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا میڈیا جو ہے، ہم نے باقی ملکوں میں دیکھا ہے، خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں میڈیا کا جو کردار ہوتا ہے ایک نیشن بلڈنگ، میں ملک کی ترقی کی نہیں بات کرتا، میں قوم کی بات کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا نے ہمارا جی ڈی پی کتنا بڑھایا، جی بطور ایک قوم کتنا بڑھایا، بلکہ اب جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں کہ ہماری قوم تو بہت زیادہ تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ سارا الزام جو ہے سیاستدانوں پہ آتا ہے کہ جی کہ سیاستدانوں نے کی وجہ سے پولرائزیشن ہو گئی ہے، بلکہ اب تو بات ریڈیکلائزیشن تک آ گئی۔ جی تو یہ جو ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہیں اور ان کا کنٹینٹ ہے، کیا یہ انسٹرومنٹس نہیں بنتے؟ اگر سیاستدان یہ کام کرتے بھی ہیں تو اس کا میجر جو ایز اے انسٹرومنٹل پارٹ جو ہے وہ تو میڈیا ہی دیکھیں، میڈیا نے وقت کے ساتھ جو ایوالو ہوا ہے، اس میں بعض کا لوگوں کو شکایات بھی ہیں، لیکن میڈیا جب اپنا اس سفر جو میڈیا کا ہوا ہے، اس میں آغاز دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا سے ہوا، پھر الیکٹرانک میں سوئچ ہوا، پھر ڈیجیٹل بھی آ گیا۔ میڈیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ، جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز میں اوور آل سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن میڈیا سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کی سیاستدانوں کو آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ نے تقسیم کی بات کی، تو میں تقسیم تو اسے کہتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں یہ نفاق ہے جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں پیدا ہو چکا ہے۔ زیادہ اسٹرانگ ورڈ میں یہ کہتا ہوں، ہاں نہیں، تقسیم تو دیکھیں، تقسیم سے مراد تو ہوتا ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین، ڈفرنس آف اوپینین تو ہے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن نیشن بلڈنگ کا چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، نیشن بلڈنگ اینڈ میڈیا، لیکن نیشن بلڈنگ بنیادی طور پر تو کریکٹر بلڈنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے قوم کو، ہاں جی، آپ نے قوم کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور وہ ان کو یعنی ان کا کریکٹر کردار اس طرح بلڈ اپ کرنا ہے۔ اس لیے اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں۔ مثلا میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑے عمر رسیدہ تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، تو کہنے لگے جی فلاں وقت کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ میں کہا جی یہ باتیں آپ نے کہاں سے سنی ہیں؟ انہوں نے ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر کا نام لیا۔ میں نے کہا جناب میں آپ کو اس کو ازراہ تفنن اس بات کو سم اپ اس طرح کرتا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد ان کا ایک مزار ہوگا اور وہاں پہ لوگ حاضریاں دیا کریں گے، چڑھاوے چڑھیا کریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دم گل پنجابی میں کہے وہا دیں دینے۔ میں کہ آپ لوگ تحقیق نہیں کرتے چیزوں کو۔ میڈیا کا کام، جیسے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں باقاعدہ بہت سختی ہوتی تھی پرنٹ میڈیا میں کہ اگر کوئی آپ کی خبر سے ہٹ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس بھلے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں، بالکل بلا تردید ثبوت ہوں، لیکن آپ نے اس کا ورژن لینا ہے، یعنی ورژن کے بغیر نہیں آپ آگے چلیں گے۔ تو اینالائز کرنا، ریسرچ کرنا اور پھر خبر کو چلانا، وہ چیز میرے خیال ہے بنیادی ایتھکس میں ہاں جی، ریٹ ریس جو لگی نا جی، مقابلے بازی، اس میں بس یہ ہے کوئی خبر آپ کو، یعنی یہاں تک ہو گیا کہ لوگ میڈیا والے، ہم سب میڈیا والے ہیں، ہم اس حد تک تیار ہیں کہ ہم اعلی کار بننے کو بھی تیار ہیں کہ ہمیں کہیں سے خبر مل جائے تو ہم کہتے ہیں بس اس خبر کو چلا دیں کہ ہم بازی لے گیا۔ وہ والا ایک سلسلہ تھا نا کہ ہم نے سب سے پہلے بریک کر دی، اور بریکنگ نیوز کی، اور وہ پھر ریڈ سکرینوں پہ وہ چلتی ہے، اور اس میں چونکہ عوام میں ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو کریڈولسلی، جو بغیر تحقیق کے بھی چیزوں کو مان لیتا ہے۔ دیکھیں جی آج ٹی وی نے یہ بات کہی، دیکھیں جی آج فلاں جگہ یہ بات ہوئی۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کو باہر میں، ویسٹ میں، اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے بات کی، جب پرنٹ میڈیا تھا، پری پارٹیشن یا آفٹر پارٹیشن کے دور کے اخبارات تھے، تو بہت کریڈیبلٹی تھی اخبارات کی، اور اخبارات میں
خبر چھپنے کو ایک کریڈیبل اور دلیل مانا جاتا تھا کہ یہ سچ ہوگا اخبار میں، اس کے علاوہ نہیں چھپ سکتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کریڈیبلٹی نہیں رہی. ایک کریڈیبلٹی کچھ جگہ پہ تو موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اوور آل پرسپشن میں بلڈ اوور آل نہیں، وہ یہ ہو گیا ہے کہ سارے لوگ کسی نہ کسی کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں اور اپنے انہوں نے کوئی وہ بنائے ہوئے ہیں اپنے بت، اور ان بتوں کو پھر اندر کی بات بتا رہے ہیں میڈیا کی. یہ بالکل جو دیکھیں حقائق ہیں ان کو مان لینا چاہیے. مثلا ہم کئی مرتبہ کو خبریں دے رہتے تھے، بعض اوقات مثلا امریکہ کے خلاف بھی ہمارے پاس آ جاتی تھی، اور ایک بہت بڑے مطلب ایک بینک کی خبر آ گئی جو بین الاقوامی بینک ہے، اس کے کنزیومر اسیٹس ڈپارٹمنٹ میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. اور وہ مجھے کسی ٹی وی اینکر ایک دوست تھے جو وہاں کسی زمانے میں کام کرتے، انہوں نے وہ بتائی. ان کے کوئی مقاصد ہوں گے لیکن میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی تو خبر صحیح تھی، ڈاکومنٹس لے لیے. اب میں نے کہا کہ قانونی ورژن پورا کروں، قانونی ورژن لیا تو ان کے جو ریجنل چیف ایگزیکٹو تھے وہ ایک ہندو دبئی میں بیٹھتے تھے، انہوں نے اپنے وکیل سے ایک جواب بنوا کے مجھے بھیج دیا کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈائیولج آل دی ڈیٹیلز. اچھا وہ میں نے اتنی محنت کر کے ریسرچ کر کے ان کا ورژن لے کے بھی خبر دے دی، وہ نہیں چھپی. معلوم ہوا کہ ہمارے بزنس مینیجر اس میں حائل ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ بینک تو ہمیں 25 کروڑ کا بزنس دیتا ہے. آفس زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، ایڈیٹر آفس. انہوں نے کہا جی ہمیں 25 کروڑ کا یہ بزنس دیتا ہے. یہ جو سیف الرحمان صاحب جو ہیں یہ تو اپنی صرف رپورٹنگ کے چکر میں پڑے، جو صحافت ہم ادارے نے تو چلنا ہے پیسے سے. جو صحافت ہم پڑھتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں اس میں ایڈیٹوریل آفس بہت اسٹرانگ ہوتا تھا بنسبت بزنس آفس میں. اگر آپ بزنس آفس اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر یہی ہوگا. معین نظر صاحب بیٹھے جب بات کریں، ابھی سیف صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ریٹ ریس ہے کہ سب سے پہلے خبر کون دیتا ہے، بریکنگ نیوز کون دیتا ہے. ہم نے بہت سارے ٹاک شوز دیکھے ہیں، وہاں کے اینکر اپنے ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اچھا وہ ٹاک شوز میں بریکنگ نیوز دینے کا رواج بھی ہمارے میڈیا نے یہ انٹروڈیوس کرایا. اور مزے کی بات ہے وہ جو بریکنگ نیوز ہے اس کے بعد میں نے وہ بلیٹن دیکھا، ان کا مین ہیڈ لائن جو 9 بجے کا خبر نامہ جو چلتا ہے وہ دیکھا. وہ نیوز ان کے اپنے ہی بلیٹن میں نہیں ہوتی تھی جو وہ بریکنگ نیوز ان کے ٹاک شوز میں چل رہی ہوتی تھی. تو یہ کیا رجحان ہے؟ جی اس میں میرا خیال ہے کہ جب آپ ایز اے اوور آل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کو اگر آج سے 10-15 سال پہلے دیکھیں تو چونکہ میں خود رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، تو اس میں اس وقت ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے اور جو لوگ ہمارے اداروں میں کالم لکھتے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ بڑا بیسک اختلاف ہوتا تھا، کیونکہ ہم مارکیٹ میں جا کے یا کسی ادارے میں جا کے یا پولیٹیکل پارٹیز کے ایگزیکٹ اور کریکٹ انفارمیشن لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت جو کالم نگار تھے جو سپوز ٹو بھی، میرا خیال تھا چونکہ ایز اے رپورٹر کی حیثیت سے، کہ دے آر بائسڈ اور وہ کسی نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کسی نہ کسی اس وقت بھی موجود تھی کسی نہ کسی شکل کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے تھے اس پولیٹیکل رپورٹنگ پہ بھی یہ 15-20 سال پہلے بھی قدغنیں تھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جو طاقتور انسٹیٹیوٹ ہے ان کی طرف سے. اس کی میں مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. یہ 1994 کی بات ہے، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. تو میرے جو کولیگ چھٹی پہ تھے تو اچانک ایک فون آیا کہ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے. تو میں وہاں چلا گیا پریس کانفرنس میں. پہلے تو مجھے سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ملی کافی کوشش کے باوجود. جب ہم اٹھ کے وہاں سے نکل رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا یار وہ ایک مجھے خبر بھول گیا میں تمہیں بتانی تھی. وہ نا شہباز شریف کو ڈاکٹروں نے بہت منع کیا تھا، ان کی کمر میں تکلیف ہے، تو وہ لندن سے واپس آ رہے ہیں. پاکستانی عوام کے محبت اور پیار میں دکھ، بہت تکلیف ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں آفس واپس آیا تو میں نے ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا اس خبر کو بنا کے نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے تو میں نے وہ خبر دے دی. ایک ان کی پولیٹیکل گفتگو تھی، دوسری شہباز شریف والی ارادہ بنا کے ان کے منہ سے ہی دے دی. تو کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد مجھے فون آ گیا نیوز روم سے کہ یہ آپ نے خبر کیسے دی ہے. میں نے ان سے کہا کہ جو نواز شریف نے بتایا میں نے اس کو مطابق دے دی خبر. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو دیں گے اپنے پاس سے خبر، یہ کہ شہباز شریف صاحب کو ڈاکٹروں نے منع کیا. میں نے ان سے کہا مجھے تو ڈاکٹروں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، کہ جن کو کوئی تکلیف ہے تو جو اتھارٹی یا جو بھی سورس مجھے بتا رہا ہے تو میں اس کے نام سے ہی دوں گا. اس نے آف دی ریکارڈ تو کہا ہی نہیں تھا، آن دی ریکارڈ کہا تھا. وہ خیر میں نے اسٹینڈ لے لیا، مگر صبح جب میں اٹھا
تو باقی اخبارات کی طرح میری خبر بھی ویسی چھپی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نواز شریف صاحب کا نکل گیا تھا کہ ان کے منہ سے بیان، تو وہ ویسی چھپی ہوئی تھی. اب یہ وہ چیزیں تھی کہ جو شاید ہم میڈیا کے لوگوں کو تو پتا تھی کہ مینجمنٹ اس وقت بھی تھی، ٹھیک ہے. اب چونکہ میں سمجھتا ہوں لوگوں میں تھوڑا سا شعور زیادہ آ گیا. الیکٹرانک کچھ چیز، ہر چیز کے کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. یہ وہ منفی پہلو تھا جو 90s میں یا 80s کے اندر جسے کہتے ہیں نا، جس وقت بہت زیادہ لوگوں کا اعتماد تھا پرنٹ میڈیا کے اوپر، تو اس اعتماد کے اوپر آپ کو یہ چیزیں جو ہے ہم فیس کر رہے ہوتے تھے، ہم اس پہ کر رہے ہوتے تھے. ہمارے پاس کوئی آواز نہیں تھی کہ ہم کسی جگہ جا کے، میں نے اگر 10 بندوں کو کوئی یہ بات بتا دی تو وہ اس کے بعد ان کے پاس کیا کہتے ہیں نا اس سے زیادہ نہیں تھا. اس کے بعد جیسے ہی یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا آیا اور الیکٹرانک میڈیا آیا، تو اس کے بعد ایک نئی چیز ہم نے محسوس کی. ایز اے جرنلسٹ میں بھی کچھ عرصہ یہ سوچتا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ چیزوں کو ایگزیکٹ اور کریکٹ انفارمیشن لوگوں کو پاس آن نہیں کر رہا، ٹھیک. اس کی بڑی وجہ تھی کہ جی ریس لگی ہوئی تھی، ریٹنگ ٹی آر پی، اور یہ ہے کہ سب سے آگے جانے کی ریس، جسے کہتے ہیں نا بزنس کو اپنے آپ کو یہ شو کرنا. تو اس کے اندر کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی جو رپورٹنگ کے حوالے سے میں سمجھتا تھا. اینکرز کا وہی کردار تھا جو کردار 80s اور 90s میں ہمارے کالم نگاروں کا تھا. گنتی پہ اس وقت جو مشہور کالم نگار تھے سب کو گن سکتے تھے آپ. یہ مسلم نون کا کالم نگار ہے، پیپل پارٹی کا کار، بہت کم لوگ انڈیپینڈنٹ تھے. تو ایڈیٹوریل پالیسی کے ساتھ ساتھ جو اداروں کی ایڈیٹوریل پالیسی تھی وہ بھی آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت صرف جرنلزم کو زندہ رکھا ہوا تھا. رپورٹنگ کے کچھ خاص میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اندر بائسنس نہیں تھی کہ جو رپورٹرز کام کرتے تھے. آبجیکٹیوٹی زیادہ لاتے تھے جی. ادروائز جو ہے وہ کچھ چیزیں جو تھی اس وقت بھی تھی، وہ لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا. جب الیکٹرانک میڈیا ہے، میں خود بھی سوچتا رہا، پھر ایک وقت آیا میں نے خود سوچا کہ جب کوئی چیز آ جاتی ہے، جو ریئلٹی بن جاتی ہے، تو آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس ریئلٹی کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے. اب الیکٹرانک میڈیا میں اب میں خود چونکہ اسٹارٹ کیا تو مجھے لگا جو رپورٹر ہے اس کی فیلڈ کے اندر اس کی کچھ مسائل ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً جب آپ کسی جگہ گئے ہوتے ہیں تو آپ نے 30 سیکنڈ میں یا 15 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، ایگزیکٹ ہے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں نا مجھے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اس 15 سیکنڈ کے اندر وہ فیصلہ کر کے جب آپ کا آفس کا دباؤ ہوتا ہے پچھلے دنوں، یہ تو آپ کا ایکسپیرینس ایکسپرٹیز ہی ہوگی تو آپ فوراً فیصلہ کر سکیں. پچھلے دنوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ان کے جو کورس کے شرکا تھے وہ ہمارے آفس آئے ہوئے تھے. دے آسک می دا سیم کویسچن کہ جناب یہ، میں نے اسے کہا کہ کسی وقت میں بھی انسان ہوں، جب آپ نے 15 سیکنڈ کے اندر دوسروں سے آگے جا کے پہلے خبر دینے کا فیصلہ کرتا ہوتا ہے تو وہ آپ 100 دفعہ اگر خبر دیں گے تو 100% آپ رائٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اس میں سے مارجن رکھے کہ 45% جو ہے مجھ سے مسٹیک ہوں گی اور میں غلط انفارمیشن نہیں دے دوں. دوڑ میں آپ سانس آپ کا پھول بھی سکتا ہے دوڑ. جی میں ابھی یہ کچھ مس انفارمیشن ہمیں کیسے فیڈ ہوتی ہے. مثلا JUI میں میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، میں انہیں بہت نیک انسان بھی سمجھتا ہوں اور 5 وقت کے نمازی بھی ہیں. یہ پچھلے دنوں یہ 10-15 دن پہلے ان کا مجھے صبح فون آیا کہ وہ یار ابھی خبر کسی جگہ گئی نہیں، تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ نواز شریف سے ملیں گے فلاں. میں نے ان سے پوچھا وہ کیوں گئے ہیں؟ صرف نواز شریف سے ملنے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ان کی کمر میں تکلیف تھی تو چلے گئے. اچھا میرے لیے وہ یہ کمر کی تکلیف جو ہے نا ہماری بڑی مشہور سیاسی بیماری. جی وہ سن رہے نا، ہوتا کیا ہے کہ جی وہ میں نے ان کے پہ اعتبار کرتے ہوئے فوری طور پہ وہ ٹکٹس بنائے، خبر دے دی، میری بریکنگ چلی گئی، ٹھیک ہے. 2 دن بعد مجھے محسوس ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چاہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لندن نہیں گئے، وہ تھائی لینڈ گئے. تو میرے دماغ میں نے پہلے سوچا کہ شاید میں بھی یہ سوشل میڈیا کا ڈس انفارمیشن کا ہے کہ جناب یہ وہ گئے ہیں لندن ہی. اچھا تیسرے دن جب میں نے کافی لوگوں سے ایسی جگہ سے جن پہ میں سمجھ سکتا تھا کہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے ان کی طرف سے بھی آیا تو میں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کیا اس کو. اچھا انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ لندن نہیں گئے، ٹھیک ہے. تو میں نے اس سورس کو فون کرنا شروع کر دیا، میسج کرنے شروع کر دیا کہ یار تم نے مجھے خبر دی تھی، ایکچولی بتا دو کہ وہ لندن گئے ہوئے ہیں یا تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کبھی رسپانس نہیں دیا، ٹھیک ہے. اب ایک ایسے طبقے کی طرف سے جن کا مذہب کے نام پہ جب کوئی سیاست کر رہا ہے اور وہ آپ سے جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے،
اور وہ آپ سے قوم کہتا ہے مس ریڈ کرے گا تو دین آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دس مس ریڈنگ انفارمیشن. میرا خیال ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے کسی بھی جگہ پہ انسانیت میں کسی مذہب کے اندر اخلاقیات اور جسے کہتے ہیں نا سچ بولنا دیٹ از اے بیسک جسے کہتے ہیں نا ریکوائرمنٹ ہے معاشرے کو بلڈ اپ کرنے کی. اور اگر کوئی ایسا آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیڈر ہی قوم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے، صرف سیاسی لیڈر نہیں، ہمارے اور بھی مختلف جو لیڈرز ہوتے ہیں جس میں اوپینین لیڈرز، ایکیڈیمک لیڈرز ہیں، اوپینین لیڈرز ہیں، جیسے اسپورٹس مین ہیں، سیلیبریٹیز ہیں. جی آپ کا دکاندار ایک اوپینین لیڈر ہوتا ہے جہاں پہ 100 بندہ روز آتا ہے. جی وہ سارے کرتے ہیں، لیکن مذہبی لیڈر سے ریلیجنس کے جو نمائندگی کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں اس سے ملتی جلتی اجازت دیں تو ایک بات میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا. میں وہ پہلے ایک پرسنل ایکسپیرینس جو انہوں نے بتایا تو اسی جماعت کا نا میرا بڑا تعلق تھا ان سے. میں ریلیجیس پارٹیز کی بیٹ بھی کرتا رہا، مولانا سمیع الحق، فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں بھی تھی. تو ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے شریعت بل پاس کیا تھا. جی تو اس کا جشن منانے وہ لاہور آ گئے تھے. تو اتفاق سے میری جس دن وہ لاہور آ گئے تھے رات کو، تو اگلے دن انہوں نے جشن منانا، تو میری مارننگ میں ایک ملاقات طے تھی شہباز شریف سے، ایکسکلوزیو میٹنگ تھی میری. تو انہی کا گھر، ان کا جو 180H جو آج کل ان کا سیکرٹریٹ ہے، تو اس کو یہی جماعت باقاعدہ کنڈیم کر رہی تھی کہ یہ بالکل نامنظور ہے، میں یہ شریعت بل بالکل یہ شریعت کے منافی ہے. انہوں نے مخالفت. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے پیغام آیا، انہوں نے کہا جی میاں شہباز صاحب کہتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کو کہیں صرف 5 منٹ دے دیں، خاص مہمان آ گئے ہیں کوئی. اچھا. تو میں اس کے بعد فوری انہیں ملوں گا. اب اتفاق سے وہ پتہ نہیں مجھے میسج کنوے ہونے میں جو جتنا بھی ٹائم تھا، انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. میں نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے دروازہ کھولا ہوا تو اندر سے مولانا اجمل قادری جو صدر تھے پنجاب کے وہ نکل رہے ہیں. ان کا رنگ اڑ گیا مجھے دیکھ کے دونوں کا، کیونکہ میں تو جلس تھا. یعنی وہ ایک دن پہلے وہی شریعت بل کی مخالفت اور اسی دن جشن ہونا رہا اور اسی دن وہ اندر سے نکل رہے تھے. اس کا مطلب کہ اندر کیا بارگین ہوا، جشن کی پلاننگ، اندر کیا بارگین ہوا کیا نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے بات کی کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو پھر اسی طرح ہو جاتی ہے نا مجروح. وہ جیسے میں نے آپ کو خبر کی بات کی تھی، مختصر کروں گا. وہ خبر جو ہمارے ہاں نہ چھپی کیونکہ بزنس والوں نے کہا کہ جی 25 کروڑ کا اشتہار آتا ہے، اور وہ میں نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے جہاں یہ کام کرتے رہے ان کو بھیج دی، ان کے ایڈیٹر کو. یقین کریں وہاں وہ زندہ تھے ان دنوں بزرگوار ہمارے، ادھر بھی نہیں چھپی. حالانکہ میں نے کہا بھی وہ نکال دینا میرے اخبار کا نام اور اپنے طریقے سے کر لینا کہ الفاظ بھی تھوڑے بدل لینا. وہ جو میں نام نہیں اب لوں گا، بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں وہ اس وقت بھی، تو اس وقت چینل کے وہ ایک بہت چیف ہیں، بہت بڑے. ہم سمجھتے ہیں معین صاحب کے بھی دوست ہیں. ہاں، تو وہ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی آپ کے یہاں کیوں نہیں یہ چھپی؟ انہوں نے کہا یار بابا جی کو بھی آگے بزنس مین نے کہا 5 کروڑ دے سانو اشتہار. تو میں کہا وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ کہتے پاکستان کوئی کلمہ حق شک نہیں ہے. تو یہ بات ہے. ویسے یقین کرے بھی آپ کو میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی یا ان کے لیے ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا. جو رپورٹر ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتا ہے، یقین کریں وہ آخری حد تک سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا اپنا ہی، اس کی تربیت اپنی جگہ، یہ اس کا اپنا ایک چیلنج ہوتا ہے اس کی شخصیت کو. جو جنرل جیسے آپ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ وہ بات نکل آئی تھائی لینڈ والی، ان کو عوام کا یا دوسرے دباؤ شباؤ اپنی جگہ، یا لوگوں نے کیا فیل کیا کہ کریڈیبلٹی، ان کا دل ہی مطمئن نہیں ہوگا. یہ شعبہ ہی ایسا ہے. دیکھیں نا ایک سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہے، وہ گولی کھانے کی بجائے، وہ گولی چلانے کی بجائے دشمن سے آرام سے کہ آپ میں مار دے. تو یہ جو جرنلسٹ ہے وہ ایک سولجر ہے، وہ میدان میں محاذ پہ کھڑا ہوا ایک فوجی ہے. وہ اس کا اپنا ضمیر ہی نہیں مطمئن ہوگا اگر وہ سچ کی تلاش نہیں. ہاں وہ چیلنج بڑا ہے یہ جو آپ نے 15 سیکنڈ میں. بات یہ ہے کہ کوسٹ فار نیوز اور جی کوسٹ تو وہ بہت بڑی، وہ تو ایک جنگ بن گئی ہے. جی وہ کوسٹ کو، اسی کوسٹ کو ایک نیگیٹو کمپٹیشن میں وہ لے ہیں. ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. میں سیف الرحمان صاحب کو شامل کروں گا. سیف الرحمان صاحب معین صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ اس دور میں یہ انہوں نے رپورٹرز کا بالکل ایک علیحدہ طور پہ کیٹیگرائز کیا اور ایڈیٹوریل پیجز کو علیحدہ کیٹیگرائز کیا کہ وہاں پہ کالم نگار اس وقت بھی انکلائنڈ تھے, کوئی کسی پولیٹیکل پارٹیز کے, کوئی اسی طرح سیم ہمارے ٹاک شوز میں ہو رہا ہے کہ ٹاک شوز میں جو لوگ آتے ہیں یا تجزیہ نگار یا دانشور یا پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, اچھا جو دانشور حضرات ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ مسئلے کو سمجھ کر اور لوگوں کو اس رہنمائی فراہم کریں, اس مسئلے کے بارے میں اس کا صحیح احاطہ کر کے آسان الفاظ میں لوگوں تک ٹرانسفر کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو ٹاک شوز میں آتا ہے اور وہ جو مسائل ہوتے ہیں, جو کرنٹ مسائل چل رہے ہوتے ہیں, چاہے پولیٹیکل ہو, جو بھی ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں, ان کو لے کے وہ ایک دوسرے کو بطور اس مسئلے کو ویپن یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں, ایسی تیسی, کوئی گورنمنٹ کی ایسی تیسی پھیرتا ہے, گورنمنٹ اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیرتی ہے, اور جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ بھی ایجنڈا نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی کون فکری رہنمائی کرے گا یا قوم کو کون سمجھائے گا. جب قوم بھی انہی کی جو آرگومنٹس ہوتے ہیں, انہی کے الزامات ہوتے ہیں, وہ اپنی نجی زندگی میں وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں, ریپروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں, جیسے یہ دو کیٹیگریز میرے بھائی نے بتائی ہیں نا, رپورٹرز کی, رپورٹر تو فیلڈ میں جا کے سارے چیلنجز فیس کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کی تلاش کر رہا ہوتا ہے, ان کو پرکھ رہا ہوتا ہے اور چھان پھٹک کر رہا ہوتا ہے. وہ کافی حد تک سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات ایڈیٹوریل پالیسی نہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کا ایڈیٹوریل بورڈ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہماری پالیسی کے برخلاف ہے, وہ علیحدہ بات ہے. جو آپ ٹاک شوز کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں بھی یہ دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری تو ہے سیاستدانوں کی. سیاستدان تو دیکھیں جی, جو نون لیگ کا ہوگا وہ تو پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرے گا, اور کرٹیسائز کرنے کے لیے کرٹیسائز کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں جی, لیکن اس کا جو اخلاقیت ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کا جو ٹون ہے, اور جو سمجھیں کہ وہ ایک جیسے ویڈیو گیم میں بمبارڈمنٹ نہیں ہو رہی. جی اخلاقیات تو آپ دیکھیں نا جی, یہاں پہ میں تو بات وہ تو ابھی آپ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں. جی سیاستدان. ٹاک شو سے باہر بھی جو سیاستدان کسی منبر پہ کھڑا ہو کے جب وہ اسی طرح کا خطبہ دیتا ہے اور اوئے توئے اور سب کو غدار اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے, اور معاشرے میں وہ اپنے صرف دشمن کو یا اپنے حریف کو نہیں پچھاڑ رہا ہوتا, وہ پورے معاشرے کو زہر آلود کر رہا ہوتا ہے. یہی بات, وہ جو پوائزن کر دیتا ہے, معاشرے کو بیمار کر رہا ہوتا ہے, بیمار کر دیتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہیلتھی ڈیبیٹ ہے, ڈیبیٹ تو ویسے ایک بہترین چیز ہے کہ انسان کو اگر وہ انالیسس, لیکن یہ جو انہیلتھی ڈیبیٹ ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں معاشرہ اس وقت ایسی لیول پہ چلا گیا ہے, ایک مزدور نے اگر تھوڑے ٹائم میں 10 اینٹیں اٹھانی ہیں وہ 2 اٹھاتا ہے. 8 اینٹوں کا ٹائم وہ یہ اس ٹائم میں گزار دیتا ہے, یار جنرل فیض حمید پڑے آ جائے گا, عادل راجہ بچ جائے گا, عمران خان گرفتار ہو جائے گا, گولی تو نہیں بچ جائے گی. یعنی اس کے سارے مشن جو ہیں وہ 8 اینٹیں اس میں چلی گئی ہیں. دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی, ابھی میں چین سے آیا ہوں چند دن پہلے ہی, وہ مجھے بندے نے کہا جی ان کی ترقی کا, میں نے کہا ان کی ایک سٹی میں ہم گئے جس کی ایک کمپنی کا جی ڈی پی پورے پاکستان سے زیادہ ہے. یہ فگرز لے کے میں آیا ہوں. اور انہوں نے کہا جی راز کیا ہے, میں نے کہا سیدھے تیر مگر ہو کے کام کرتے ہیں, سیدھے تیر, جس کا جو کام ہے وہی کر رہا ہے. ہم یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ واقعی ٹاک شوز میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اب ٹاک شوز کے اندر بھی اب کیٹیگری آ جائے, سیاستدانوں کو تو چلیں چھوڑ دیں, وہ اپنا زہر اگلنا تو نہیں چھوڑیں گے ابھی, شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں. ویسے سر صاحب میں آتا ہوں ایکسپرٹس کی طرف. ایک سیاسی جماعت ہے, اس کے جو آتے ہیں نمائندے ٹاک شوز میں, میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, ان کے جو افراد آتے ہیں وہ ذرا بہتر گفتگو کرتے ہیں, بہتر طریقے سے. اگر انہوں نے بھی کسی جماعت کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک اچھے پیرائے میں لاجیکلی اچھے, وہ ان کی ٹون اور یہ وہ باقیوں کی نسبت ذرا بہتر ہوتی ہے. باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ. لیکن ویسے میں یہ بتاؤں, جو آپ کا ویور ہے نا, مثلا میں ہمیشہ سے آپ نے رپورٹرز کو ایک بات کہتا تھا کہ جو ہمارا قاری ہے یا ہمارا جو ویور ہے وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے. وجہ یہ ہے کہ میں تو ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں نا, ایک پیرائے میں, وہ 100 جگہ دیکھ رہا ہے مجھے.
وہ کہتا ہے آپ کو بھی دیکھے آپ کو فوراً بٹن بند کر کے کہے گا یار یہ بکواس کر رہا ہے آگے چلو. یعنی وہ اب ذہین ہوتا جا رہا ہے, وہ بین السطور سمجھ رہا ہے کہ یہ نیریٹو بلڈنگ ہے یا پروپیگنڈا آفینسو ہے یا ایجنڈا سیٹنگ ہے, وہ اب جج کر رہا ہے. لیکن پھر بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا ہجوم اب بھی جو ہے وہ ایک سادہ لوہی کی زندگی بسر کرتا ہے. وہ جس طرح کا پیغامات وہ ٹی وی پہ سنتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے, وہ کیچ کرتا ہے, اینٹینا ہے, وہ ریسیو کرتا ہے اور اینٹینا کی طرح ریپروڈیوس کرتا ہے. اور اس کے اندر بھی آ جاتا ہے جیسے وہ یہ بحث کرنا کہ جی کون پاپولر ہے کون پاپولر نہیں ہے. یہ بحث جب الیکشن آئے گا پھر دیکھا جائے گا, کارکردگی پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اچھا اس میں ایک اور جو سیاستدانوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, ایکسپرٹس بھی بددیانتی کر رہے ہیں. میرا رونا یہی میں کہتا ہوں جو ایکسپرٹ بددیانتی کرتا ہے, ہمارا رونا یہی ہے. ایکسپرٹ کو تو دیکھیں کوئی اس نے الیکشن تو لڑنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا اس نے کوئی اس کا کرنی ہوتی, اس نے تو ایکسپرٹ اوپینین دینی ہے, وہ کیوں سیاست اس کی دو وجوہات سے بددیانتی کرتا ہے. ایک دو بددیانتی کرتا ہے کہ اس کو شو میں آنے کی بڑی جلد بازی ہوتی ہے کہ میں شو چ آ جا میرا منہ ویکھ لین پاویں کیڑا بھی کوجا منہ ہوئے, انہوں نے اپنا منہ ضرور دکھانا ہے. اچھا وہ رونمائی کا جو شوق ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے. شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو اس بات کا کہ بہت سے چینلوں پہ لوگ پیسے دے کے آتے رہے, ایسا بھی ہوا ہے, ہم اس کے گواہ ہیں. معین صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سیف صاحب نے ابھی ایک بات کی تھی کہ جب یہ انہوں نے وہ خبر بریک کی کہ وہ ان کا تھا, تو اس وقت جیسی بھی خبر ہو اس میں ایک لازمی چیز ہوتی تھی کہ آپ دوسری پارٹی کا ورژن لیں. جیسے انہوں نے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے اس پہ آیا کہ وہ باہر سے اوپینین لیا گیا. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پہ ہر طرح کی پابندی ہے, ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. ہمارے ٹاک شوز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان پہ وہ گولہ باری دھواں دھار قسم کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کوئی بندہ نہیں ہوتا اس کا جواب دینے. اچھا میں نے پہلے ایسے بھی ٹاک شو دیکھے ہیں کہ ایک جو پارٹی ہے جو کہ میڈیا کی بہت چہیتی پارٹی ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی کسی اور پارٹی کا بات کرے نا, ان کا بندہ نہ بیٹھا ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ وہ موجود نہیں ہے جواب لینے کے. تو اس وقت وہ اینکر نہ ان کو انٹرسیپٹ کر کے بات کرنے سے روک دیتے تھے. اب پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ جیسے بھی لگی ہے, لیکن ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ لمبی بات چیت ہوتی ہے, اور وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ جی میں پہلے تو یہ ہے کہ اس بارے مسئلے پہ بھی کچھ چیزوں کے ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے یوٹیوب چینل بھی جلدی بند ہو جائے, تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا آڈٹ وہ کہتے ہیں نا ایسی چیزیں بیان نہیں کروں گا, تھوڑی گیٹ کیپنگ کر کے میں بات کر دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی میں کچھ دن پہلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں. یہ سیٹلائٹ چینل ہے, پیمرا سے رجسٹرڈ ہے, پیمرا کا ہے پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے. بہرحال میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں اس دن ویسے ہی چونکہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا جو ہے اب ہم جرنلسٹوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی عام پاکستانی کے لیے, کیونکہ ہمیں اس سے کافی چیزیں رہنمائی اور کچھ چیزیں ملتی رہتی ہیں. کئی دفعہ سوچنے کے پوائنٹس مل جاتے ہیں, کئی دفعہ کسی خبر کے اوپر کام کرنے کے پوائنٹس مل جاتے ہیں. تو میں اس دن دیکھ رہا تھا تو عمران خان صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے عمران خان آفیشل کے نام سے بنا, تو ان کی پچھلی کوئی 15 دن کی جو اسپیچز تھی قوم سے خطاب وہ میں نے دیکھے. تو وہ میں نے کیا کہتے ہیں نا اس کے اوپر دیکھا تو تقریباً 1 ملین 1.1 ملین 11 لاکھ لوگ, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی ان کی ویورشپ اس پہ آئی ہوئی تھی. اچھا میرے دماغ میں ایز اے جرنلسٹ ایک دم سوال آیا کہ یار ایک 11 لاکھ لوگ اگر کسی یوٹیوب چینل میں کسی ایک بندے کے خطاب کو سن رہے ہیں, تو یہ سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے زیادہ ایک اکیلا بندہ سننے والا کون ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر وہ کوئی 2-3 گھنٹے بیٹھ کے ریسرچ کرتا رہا اپنے کمپیوٹر پہ ہی. تو وہ مجھے انڈیا کے ایک این ڈی ٹی وی کے اینکر تھے رمیش کمار, ٹھیک ہے, تو ان کے میں نے دیکھے کہ ہی از اے سیکنڈ جی وہ کوئی 7 لاکھ 8 لاکھ لوگ ان کے اس کو سنتے ہیں. ہی واز اے ویری پاپولر ان انڈیا. لیکن انڈیا کی آبادی بھی دیکھیں نا 1 ارب جی وہ میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں نا. تو وہ بڑے پاپولر تھے این ڈی ٹی وی میں. این ڈی ٹی وی کی جو
ریٹنگ تھی وہ بہت نیچے جاتی تھی، تو سم ٹائم پھر مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جو ریٹنگ کا یہ گورکھ دھندا ہے نا، اس میں بھی مینوپولیشن کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ایک ہی ریٹنگ ایجنسی جی ہے، اس کے بعد اسی کی منوپلی ہے، وہ انڈیا میں بھی ایک دو ہی ایجنسیز ہیں. اس کا بھی اسکینڈل آیا تھا پیچھے کچھ عرصہ پہلے، جو ان کا سب سے بڑا ٹی وی ہے، ان کے جسے کہ نا انفلوئنس کرنے کی مہاراشٹرا کے اندر انہوں نے کوئی لوگوں کو جن کے پاس وہ لگا ہوتا ہے بٹن دبانے والا ان کی ریٹنگ کے، ان کو کوئی فائدے بھی دیے تھے. مگر وہ اس وقت ہماری ٹاپک نہیں ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ جی میں بتاتا ہوں کہ جی وہ میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں قاسم کے ابا جی کا سب سے زیادہ جو ہے چینل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور اس میں جب ریسرچ کی تو مجھے کچھ اور چیزوں کا بھی پتہ چلا کہ وہ ایک تو تھا کہ یہ ان کا اپنا چینل تھا قاسم کے ابا کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی لائیو سپیچ جب اپنے اس پہ دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں جسے کہتے ہیں نا اس کو اپنے چینل پہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا میں. تو اگر اس کی ملائی جائے تو تقریباً میں نے اس کا ابھی تو اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، مگر رف ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 50 لاکھ بندہ جو ہے پاکستان کے قاسم کے ابا کی جو ہے تقریر جو ہے وہ سنتا ہے فرام ہز لائف اسپیچ ٹو 24 گھنٹے کے اندر. ڈیٹا ہیوج. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں آپ کسی کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے کہ اس کی آواز کیسے پہنچے گی لوگوں تک. لوگوں کو پہنچنے کا بہت طریقہ ہے. اب جس وقت الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ عروج پہ تھا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی وائس تھرو سوشل میڈیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کمیونیکیشن چینل بہت زیادہ ہو گئے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایتھیکلی، بات کر رہا ہوں کہ جو ہم ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں ملکی لیول پہ، ایتھکس بناتے ہیں، تو کیا یہ اس ایتھکس میں نہیں آتا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ایک پارٹی کے خلاف مسلسل ون سائیڈڈ بولے جاتے ہیں اور ان کو اپنا موقف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سیاست کر رہے ہیں. جی میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ خالی پاکستان کے اندر نہیں ہے، مثلا انڈیا میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں، بودھی میڈیا کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے، اس کے اگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ جا کے دیکھیں یا اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر جو ٹائم ہے یا ایجنڈا سیٹنگ ہے یا جو پروجیکشن ہے وہ مودی گورنمنٹ کے حوالے سے، نریندر مودی کی اس کے اوپر میڈیا اس کو جسے کہتے ہیں نا زیادہ شو کرتا ہے. ان کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں راہل گاندھی، ان کا بھی کافی دفعہ یہ بیان آ چکا ہے کہ میڈیا اپوزیشن کو پراپرلی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ان کی باتوں کو نہیں دیتا. مگر ابھی لاسٹ میں کچھ دن پہلے جسے کہتے ہیں نا انڈین پولیٹیشنز کی ریٹنگ آئی تھی، ان کا ایک ادارہ ہے جس نے وہ دی تھی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پچھلے الیکشن سے اب تک جو ہے راہل گاندھی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے، نریندر مودی کی پاپولیرٹی تھوڑی سی سلائٹلی کم ہوئی ہے مگر اتنی زیادہ کم نہیں ہوئی. اب یہ چیزیں تھی کہ جب میڈیا آپ کو کوریج نہیں بھی دے گا، ٹھیک ہے، پراپر آپ کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ کر رہا ہے، تب بھی یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں جو ہیں لوگوں کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، ان کے جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے. انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ 3 سال پہلے، اگر آج میں نے دیکھنا ہے کہ 3 سال پہلے کس لیڈر نے کیا بات کی تھی تو میں آرام سے جا کے اویلیبل ہے تاکہ میں اس کے اوپر اپنی سوچ اور اپنا جسے کہتے ہیں نا دیکھنے کا اینگل جو ہے اس کے مطابق بنا لوں گا. اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو کوئی 4 مہینے پہلے اس وقت تو آپ کو لائبریری میں جا کے اخبارات نکال کے ایک ریسرچ کرنی پورا دن دینا پڑتا تھا. اس کی وجہ سے اب لوگوں کے شعور میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب جو بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جو بھی جسے کہتے ہیں نا میڈیم آ رہے ہیں میڈیا کے، بجائے کہ آپ اس کے اگینسٹ جائیں، آپ ان کی پازیٹیو چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کو ایک ریالٹی کو مانتے ہوئے اس کو کوشش کریں کہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ کیسے ہونی ہے. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا، سیف صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جو معین صاحب نے کہا یہ ٹیکنالوجی بڑی اچھی بات، یہ باقی ملکوں میں اس کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے ہم اپنی قوم کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں اچھا ایک چیز ہے، اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو، ہم اس کے نیگیٹو اثرات اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس کا جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا ہمارے پر اثرات نہیں ہوتے. اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں
वही कौम की सही रहनुमाई नहीं करेंगे। मीडिया ने तो एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, अब उस एक इंस्ट्रूमेंट को कोई किस तरह इस्तेमाल करता है, किस तरह इस्तेमाल करता है, यही मेरा कहने का मकसद है कि मीडिया को किसी का हाथ की छड़ी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल यकीनन नहीं, देखें किसी भी इंसान को किसी के हाथ की छड़ी नहीं बनना चाहिए, मीडिया को बिलखुसूस, क्योंकि मीडिया इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो बैठ के आपकी ज़हन साजी भी कर रहा है, आपको पैगामात भी दे रहा है, आपको दुनिया की खबरें भी दे रहा है, और साथ आपको ज़हन साजी जिसे मैं कहता हूँ, वो वैसे चूंकि बाहर के वेस्ट में भी कहा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड भी करता है मीडिया। लेकिन ये चीज है कि जो वहां बैठा है टॉक शो में बंदा, वो किस हद तक दयानतदारी से अपनी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था एक तो बात बयान कर रहे थे कि लोग पैसे भी देते हैं। जी मैं ऐसा है हमने खुद देखा अपनी आंखों से। मसलन ऐसा भी है कि बदयांती की भी दो कैटेगरीज हैं। एक तो बदयांती ये है कि मुझे एक बात का नहीं पता और मैंने वो कह दी और बड़े वसूख से कह दी। जैसे मैंने एक टीवी प्रोग्राम में था, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, तो मैं उनके प्रोग्राम में बैठ रहा था, तो मेरे सामने एक रिटायर्ड जनरल थे, सेक्रेटरी दफा रहे हैं वो, कोई उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन सब मामले का हल है। उन दिनों ये बात बहुत ज्यादा आम थी, यानी आज से कुछ 4-5 माह पहले। उन्होंने कहा जी सैफ साहब आपका क्या व्यू है? मैं कहा जी मेरा व्यू है इलेक्शन फसाद का हल जरूर है, मसाइल का हल अगर है कि नहीं। मैं कहा मसाइल का हल ये है कि कोई रोड मैप हो जिसपे काम किया जाए, शेडो गवर्नमेंट्स भी बनाती हैं, तो जिसके बाद अवाम को इकोनॉमिक टर्न अराउंड, उसको इकोनॉमिक रिलीफ मिले। अब वो जनरल साहब बरमला बीच में टपक पड़े और उन्होंने कहा जी मेरे पास खुफिया इतलात हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुआ और फलां गवर्नमेंट आ गई जिन पे आप कहते हैं बैन है, उसी दिन ही मेरे पास खुफिया इतलात हैं। अब खुफिया इतलात का तोड़ना मेरे पास था और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट तकरीबन ना उनके पास था। अब देखे ना, ये खुफिया लफ्ज़ भी बेईमानी है। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूँ जो माहिरीन मैशत आते हैं, आप माहिरीन मैशत को सुने, और हर मैशतदान ये कह रहा होता अगर मैं मैशतदान यहाँ बैठा होता, मेरे पास कलमदान होता, मैं मिस्टर इस्माइल से ज्यादा अच्छा काम करता, मैं असद उमर से ज्यादा अच्छा काम करता। यानी पहले तो आपके अंदर ये जो मैं वाली बो है, ये तो आपका एक सोशल इशू भी है ना। मेरा मतलब जब आप राइज कर एक मैदान में आप लीड कर रहे हैं, तो लीड करने के बाद आपको बहुत से इवल्स, सोशल इल्स को छोड़ देना चाहिए नीचे, उसको पीछे। यानी आपको अल्लाह ने एक मनसब दे दिया है, आप एक टॉक शो में आ रहे हैं, आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आप किसी आर्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, तो आप तो वो बचपन में जो बच्चे लड़ते थे आपस में, वो हरकतें आप तो वो आपने हरकतें छोड़ी नहीं कि मैं कुछ उन्हें मार के उन्होंने थले लटा दे। मोइन साहब से पूछते हैं, देखें कौम की रहनुमाई के लिए सिर्फ सियासत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे जो मीडिया का आप समझें कि 70-80% जो कंटेंट है, स्टफ है, वो सियासत पे है। इवन के जो मज़ाहिया प्रोग्राम है या एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम आपने देखें तो वहाँ पे सियासी जुगतबाजी हो रही होती है, सियासी किरदारों, लीडरों की मेमिक्री हो रही होती है, वो भी एंटरटेनमेंट में भी वो शामिल है। अगर हमारे पैमरा जो है वैसे तो बड़ी सख्ती करता है, किसी का नाम लेने से भी मना कर देता है, लेकिन कौम की रहनुमाई, कौम को कौम बनाने के लिए वो सियासी कंटेंट और दूसरे कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर बेहतर कर दे, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाए, जिसमें आपका एजुकेशन आ जाए, जिसमें आपका बिजनेस आ जाए, जिसमें आपकी एनर्जी आ जाए, ताकि लोगों को पता चले। हम ये तो शोर मचाते हैं कि वापडा के बिल बढ़ गए, गैस के बिल बढ़ गए, एनर्जी पे प्रोग्राम होने चाहिए। क्या आपका क्या ख्याल है कि आपका ये जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है अगर पैमरा से, तो इससे लोग अपने ज्यादा शोर नहीं आएगा लोगों को अपने मसाइल के आप बारे में? जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो सारी गुफ्तगू माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सामने रख के। जी जी। अब अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया इज अ न्यू रियलिटी, उसको हमें तस्लीम करना चाहिए सबसे नहीं, पहले। वो तस्लीम करना है। अब अगर जो मैं कमियां सिंपल इस कोताहियां, वजह से कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, वो डिसिप्लिन में नहीं आ रहा। मैं पैमरा जी, वो डिसिप्लिन या आप गवर्नमेंट के डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। में बात सुने, एज ए मीडिया मैन, जिस वक्त अखबारात थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट पे आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, तो सेम वाज माय फीलिंग कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिसिप्लिन में नहीं है, वो कोई चीज़ भी कैसे भी चला देते हैं, ठीक है। मगर वक्त के साथ साथ जब ये मैंने महसूस किया कि जनाब कोई जो चीज़ रियलिटी है, आप उसकी बेहतरी के लिए तो काम कर सकते हैं, उससे अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह डिजिटल मीडिया में बेशुमार जो हैं
ہمیں ایسے مثلاً ساہیوال کے اندر جو پولیس نے ایک فیملی کے لوگوں کو مار دیا تھا، وہ ڈیجیٹل میڈیا کے پاس، الیکٹرانک میڈیا کے پاس کے لیے خبر آئی تھی، وہاں سے ساری ویڈیوز اور چیزوں ایویڈنس ملی تھی. بے شمار ایسی خبریں ہیں آج بھی جو ہم ڈیجیٹل میڈیا سے کیری کرتے ہیں. اب وہاں پہ کیونکہ پاپولر اس وقت پاکستان کے اندر یہ کام پاکستان کے اداروں اور پولیٹیشنز کا ہے کہ وہ پولیٹیکل اپنے کنفلکٹ جو ہیں ان کو اس حد تک رکھیں کہ وہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کم کریں، اور جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پہ، انسٹیٹیوشنل ریفارمس میں زیادہ رکھیں. اب پرابلم کیا آتی ہے یہاں پہ؟ مثلا میں خود چونکہ ڈپارٹمنٹس یا بیوروکریسی کو ڈیل کرتا رہا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے میں نے خود یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم نے صرف ایک پولیٹیکل کرپشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، انسٹیٹیوشنل کرپشن کو یا انسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں اس کو کبھی ہم نے جا کے جسے کہتے ہیں نا اس پہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا، کام ہی نہیں کیا. وہ چھپتا ہی نہیں ہے. شاید نہیں چھپتا ہے، وہ آسان ہے ذرا چھپنا، یہ پولیٹیکل آفس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے. پرابلم کیا ہوئی کہ میں بھی اگر ایز اے جرنلسٹ ایک ہیومن بینگ بھی ہوں، انسان بھی ہوں، اور جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ پاپولر جو ہے چیز وہ یہ ہے، تو وائی شوڈ کسی ان پاپولر چیز کے پیچھے میں بھاگ کے جاؤں گا؟ میں بھی کہوں گا کہ میں اس پاپولر میں اپنا حصہ ڈالوں اور اس پاپولر میں اپنے آپ کو پاپولر، دیٹ از اے ہیومن نیچر. موین صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور اویئرنیس بھی کریٹ ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی میڈیا کے حوالے سے، اور مزے کی بات ہے یہ میڈیا کے بارے میں جو بات ہوئی یہ میڈیا کے ہی لوگ کر رہے تھے اور اپنا خود احتسابی اپنا ایک جائزہ لے رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید گفتگو ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.